میرے محترم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية مسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ماشاءاللہ حضرات بعد نماز مغرب سے اب تک مختلف علماء کرام کی زبانی مختلف موضوعات پر پرمغز خطاب سنتے آ رہے ہیں۔ رات 11:30 بجے بج چکے ہیں اور مجھے آپ کے سامنے بہت مختصر بات کرنی ہے۔ یہ پروگرام دراصل تعلیمی بیداری کے نام سے منعقد کیا گیا ہے اور مکتب کے زیر نگرانی، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تعلیمی بیداری ہی کے تعلق سے کچھ بات ایسی آپ کے سامنے پیش کی جائے جو باتیں عام طور پر ہماری ہوتی ہیں اور وہ کوتاہیاں جن کی وجہ سے مکاتب چند مہینوں اور چند سالوں کے بعد بند ہو جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کوتاہیوں کو شمار کراؤں جو ہمارے علاقے میں وہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ہمارے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ کہیے پڑھے لکھے ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جاہل اور عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ نے گویائی دی اور جس کی گویائی کو اللہ نے سلب کر لیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جسے اللہ نے پیر دیا اور جسے اللہ نے پیر نہیں دیا، پیر سے محروم کر دیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے تعلیم ہے، اگر کسی کے پاس تعلیم ہے اور کسی کے پاس تعلیم نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، عقل مند ہوں، ہوشیار ہوں، بالکل صحیح بات ہے، آپ عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، جانکار ہیں، لیکن جب اس سے کہا جائے کہ ایک صفحہ ہے یا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ذرا اس پر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ کے سنائیے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں جاہل ہوں، میں کیا کروں، میں جاہل ہوں، میں نہیں جانتا۔ ارے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ابھی کیا ہو گیا آپ کو کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں جاہل ہوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو پڑھا لکھا ہو، جو جاہل ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے۔ اتنا علم سیکھنا حلال و حرام کی پہچان ہو جائے، جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے،
کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، زندگی کس طرح گزارے گا، اور زندگی میں جو نشیب و فراز آئیں گے وہ کس طرح سے پار کر سکے گا، اس کے لیے اتنا علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے۔ اسٹیج کا آگے اگر وہ نہیں سیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جاہل ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا وہ علم دین سے ان کو ذرہ برابر نہ ہی شغف ہے نہ ہی اس کی طرف رغبت ہے۔ ایک پروگرام چلتا ہے بمبئی کے اندر، کون بنے گا کروڑ پتی، ہمارے نوجوان بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں، کون بنے گا کروڑ پتی۔ اس پروگرام میں 4 سوالات کیے جاتے ہیں، ایک جواب اسے منتخب کرنا ہے اور اسے بتا دینا ہے کہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا۔ ڈائریکٹر اس سے کہتا ہے اور جس سے کہا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ جواب دے۔ مدھیہ پردیش کا ایک نوجوان جو مسلم نوجوان پائلٹ پڑھ لکھ کر کے پائلٹ بن گیا، ہوائی جہاز اڑا رہا ہے۔ یقیناً خوشی کی بات ہے کہ مسلمان کا بچہ پائلٹ بن جائے، مسلمان کا بچہ انجینئر بن جائے، مسلمان کا بچہ ڈاکٹر بن جائے۔ ہمیں تو ہر طبقہ کے لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، ہمیں کمشنر بھی چاہیے، کلکٹر بھی چاہیے، ہمیں پائلٹ بھی چاہیے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سینے میں دین ہونا چاہیے، آپ کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے، آپ کے سینے میں شریعت ہونی چاہیے، آپ کے سینے میں حلال اور حرام کا علم ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹر نے پوچھا مجھے آپ بتائیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کے پاس، وہ کون سے شخص ہیں، نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں 4 آدمیوں کا نام بتاتا ہوں، آپ ان 4 میں سے بتائیں کہ کون نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا نام لیا۔ اور ڈائریکٹر نے پوچھا آپ ان 4 میں سے بتائیں کہ کون نبی نہیں ہے۔ اس مسلم نوجوان جو پائلٹ بن گیا پڑھ لکھ کر، اس نے کہا، کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نبی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر پائلٹ بن جاتا ہے، پڑھ لکھ کر انجینئر بن جاتا ہے، پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ حضرت جبرائیل نبی نہیں فرشتہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات کہاں معلوم ہوگی؟ یہ بات معلوم ہوگی مسجد میں جو مکتب چلتا ہے، دروازے پر جو مکتب چلتا ہے۔ آپ بڑے ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ زمیندار ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ شاندار کانوینٹ میں پڑھا سکتے ہیں، 50 ہزار روپے مہینہ دے کر اپنے بچے کو کانوینٹ میں پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس خرچ سے پہلے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے مکتب میں اس حافظ قرآن کے پاس بیٹھائیے جو حافظ قرآن آپ کے بچے کو بنیادی تعلیم دینے کے لیے مکتب میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے ابھی 1 مہینہ قبل انہوں نے ایک بیان میں کہا، مسلمانوں اگر تم ملک میں حصہ لینا چاہتے ہو، اپنا حق لینا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ ملک میں ہمارا مکمل حصہ ہو، حق ہو، تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لو اور اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے شروع کرو۔ مسلمان بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں، پورے گاؤں میں وہ مشکل 2 مکتب چلتے ہیں اور 2 مکتب میں 100 بچے پڑھتے ہیں تو 500 بچے
ہمارے گاؤں میں یوں ہی کھیلتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا پیسہ کہاں سے لائیں گے, مکتب میں حافظ جی کو پیسہ کہاں سے دیں گے؟ 100 روپے, 150 روپے, 200 روپے ماہانہ متعین ہے مکتب میں. 200 روپے ماہانہ دینے کے لیے ہمارا مسلمان تیار نہیں ہے. اور خواب سجائے ہوئے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے, مجھے کروڑ پتی بن جانا ہے, مجھے کروڑ پتی بن جانا ہے بیٹے کے ذریعے سے. میرے بھائیوں, یہ 200 روپے کیسے آئے گا؟ یہ 200 روپے مکتب میں کیسے دیا جائے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں عام عادت ہے کہ سال میں اگر 2 شادی 3 شادی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہر شادی میں جوڑے بنواتے ہیں. ہر روز ہمارے پلیٹ میں گوشت اور مچھلی آئے گا. یہ پیسے جو فضول خرچی ہم کر رہے ہیں, ان پیسوں کو بچا کر بچے کی تعلیم میں کیوں نہیں لگا سکتے؟ چوک پر چلے گئے, پورے دن چوک پر بیٹھے رہیں گے, پان کھاتے رہیں گے, پھینکتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے, پھینکتے رہیں گے, اور چائے پیتے رہیں گے. پورے دن میں 10 پیالی چائے پئیں گے, 5 پان کھائیں گے. کتنے پیسے ہو گئے؟ 75 روپے ہو گئے. روزانہ 60 70 75 روپے آپ خرچ کر سکتے ہو. ان پیسوں کو بچا کر اپنے نونہال پر خرچ نہیں کر سکتے. کیا بھائی ہے کہ نہیں؟ یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ ہم فضول خرچی میں آگے ہیں, لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے کو بچا کر ان پر لگانے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں, اگر ہماری حالت ایسی ہی رہی, اب ایک بات بتائیے. ہمارے یہاں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ جو لوگ نچلے کاسٹ کے غیر مسلم, دلت, آدیواسی, بھنگی, چمار, یہ جو چھوٹے ذات کے کہلائے جاتے ہیں, ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ اعلیٰ قسم کے غیر مسلم کے دروازے پر وہ کرسی پر بیٹھ جائے, پلیٹ میں کھانا کھا لے. اسے پتوں میں کھانا ملتا تھا اور چٹی بچھا دی جاتی تھی, اس میں اسے بٹھایا جاتا تھا. ہوتا تھا کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تعلیم کے میدان کو منتخب کیا. ان کے بیٹے جو بھنگی ہیں, جو چمار ہیں, جوتے سلتے ہیں, ان کے باپ پاخانہ صاف کرتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ اگر ملک میں حصہ لینا ہے اور ان کے طرح کرسی پر بیٹھنا ہے تو بچے کو پڑھانا ہوگا. دلت نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا, آدیواسی نے بھی پڑھایا. ان کے بچے کمشنر بن گئے, ان کے بچے کلکٹر بن گئے, ان کے بچے ڈی ایم بن گئے, ان کے بچے ایس پی بن گئے, اور مسلمان کے بچے چپراسی تک بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. ہفتے کے 7 دن ہوں گے, 7 دن اس جہنم کو بھرنے کے لیے روز مسلمان کے گھر میں گوشت مچھلی پکنا چاہیے. کیوں؟ یہ جلسہ ہو گیا, آج تقریر ہو گئی تعلیمی بیداری پر, 5-7 مولانا آئے, سب نے تقریر کر دی اور صبح چلے گئے چوک پر. ماشاءاللہ کیا بتائیں, فلاں مولانا صاحب آئے تھے, انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی. فلاں مولانا صاحب آئے تھے, انہوں نے اس سے اور اچھی کی. فلاں مولانا صاحب آئے, ان کی تقریر اچھی نہیں تھی. میرے بھائیوں, یہ جلسہ اس لیے کرایا جاتا ہے, تعلیمی بیداری صرف ہمارے بولنے سے نہیں آئے گی, بلکہ عملی اقدامات کرنے ہوں گے. جب تک آپ اپنے گھر میں جا کر اپنے کھانے اور خوراک کو کم نہیں کریں گے اور فضول خرچی کو کم نہیں کریں گے, اور دوست جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں اور لائک شیئر کمنٹ کرتے ہوئے جائیں. چاہے ہم لوگ تقریر کرتے رہیں, چلاتے رہیں, بولتے رہیں, میرے بھائیوں بیدار ہو جاؤ.